پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام ایک ایسا درجہ یا ایک ایسی حیثیت جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے غلاموں کو ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے کوئی پالتو جانور ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان کے پاس ایک پالتو بکری ہے۔ اب چاہے وہ اس سے دودھ لیتا رہے یا پھر اسے پکا کر کھا جائے ذبح کر کے، تو اسی طرح غلاموں کی حیثیت تھی کہ کوئی چاہے انہیں مارے پیٹے، ان کی جان لے لے، ان سے جیسا مرضی سخت کام لے یا جیسے اس پر ظلم ڈھائے، اس کے بارے میں نہ کوئی قانون تھا، نہ ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا، اور ہر بندہ اپنے لحاظ سے اپنے غلام سے نپٹتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ایسا پلٹا اور پیارے آقا نے غلاموں کو اتنی عزت دے دی کہ کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پیارے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شادی اپنی سکی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ آج شاید آپ کو یہ بات سن کر کوئی تعجب نہ ہو، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب تو غلاموں کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، ان کے ساتھ جیسا سلوک ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ اس وقت پیارے آقا نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اپنی سکی پھوپھی زاد بہن سے اپنے ہی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شادی کر دی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور مزے کی بات یہ کہ حضرت زید بن حارث اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پیارے آقا اتنی محبت اور شفقت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، یعنی انوکھی محبت۔ صحابہ اکرام انہیں محبوب رسول کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو یہ معاملہ پیش آیا کہ صحابہ نے پیارے آقا سے کوئی سفارش کرنی تھی، کوئی بات کہنی تھی، لیکن ان کا اس بات کو کرنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ ہم یہ بات کس طرح سے کریں۔ تو آپس میں مشورے سے انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ بات ہم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے پیارے آقا تک پہنچائیں گے، جو کہ پیارے آقا کے پیارے غلام کے بیٹے ہیں، اور پھر انہوں نے اسی طرح ہی کیا۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے آقا کے خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا، تو ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے آقا نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا غصہ یعنی کہ کیا ہو، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے ایسے کیوں کیا یا یہ کام تم نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ پیارے مسلمانوں، دراصل اسلام نے ہماری زندگی کے لیے جو ویلیوز، جو اقدار سیٹ کر دی ہیں، وہ سب سے بہترین ہے، آئیڈیل ہے، اور ان سے بہترین نہ کبھی کچھ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے احکامات ہیں جو کہ ہم پر عائد ہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اگر آج کل جبکہ وہ والی غلامی تو نہیں ہے، آج کل بھی اس چیز پر غور کریں تو ہمارے جو سرونٹس ہوتے ہیں، ہیلپرز ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے بیچارے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے انہیں آپ لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، آپ کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کے بچے بیمار ہیں، اسے پیسے چاہیے، لیکن اب وہ بچوں کی بیماری سے زیادہ پریشانی اسے اپنے باس سے یا اپنے جن کی سپرویژن میں وہ کام کر رہا ہے ان کی اجازت لینے یا ان سے پیسے مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ کتنی زیادہ ڈیپینڈنسی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، ان کے معاملات کو، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں، تو ہم دنگ رہ جائیں گے، تنگ آ جائیں گے کہ بھائی یہ کیسی زندگی ہے۔ تو اصل میں ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دیں، لیکن ہم ایسا تو کر سکتے ہیں نا کہ جہاں جہاں انہیں مشکل پیش آ رہی ہے یا جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں وہاں ہم ان کے ان معاملات کو آسان کر دیں۔ ہم کوشش کریں کہ ایز اے مسلم، ایز اے انسان، کہ ہم ان کی مشکلات کو کم کر دیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ جیسے کہ ہمارے پیارے آقا نے پیدا فرمائی کہ پیارے آقا نے غلاموں کو ایسی عزت عطا کر دی کہ صحابہ اکرام جو کہ اس وقت کے معزز ترین لوگ ہیں، وہ ایک غلام کے بیٹے کی سفارش لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ خود جو بات نہیں کہہ پا رہے وہ ان کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ پیارے آقا نے ان سے اتنی محبت فرما کر یہ ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح اپنے سرونٹ سے، اپنے جو آپ کے ہیلپرز ہیں، ان سے کس طرح سے معاملات کرنے چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، بس اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت عطا فرما دیں کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔